السلام علیکم۔ مقطعات قرآن کی جو آیات ہیں ان کے بارے میں بہت سے لوگ باتیں کرتے ہیں کہ ان کا کیا مطلب ہے، ان کے کیا الفاظ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام نے کبھی نہیں پوچھا کہ ان کے کیا معنی ہیں مقطعات کے، کیونکہ یہ اس وقت کی عربی لینگویج اور اس وقت کی عربی لینگویج میں فرق ہے۔ اس وقت کی پرانی جو عربی لینگویج ہے اس میں کہ کسی بات کو سٹارٹ کرنے کے لیے اگر کوئی بات بڑی جامع مستند اور بڑی کہ قانون پر مبنی، اصول پر مبنی بات ہو تو اس سے پہلے مقطعات استعمال ہوتی تھی کہ بات کو، وزن کو، اس کی اہمیت کو بنایا جائے اور بتایا جائے کہ یہ اس کے لیے ہے۔ مقطعات کے معنی ہم کہتے ہیں جی یہ غیب کی آیات ہیں، یہ غیب کی آیات نہیں ہے۔ بھئی غیب کی آیات کو حاضر میں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر غیب ہی رکھتا اللہ، قرآن پاک میں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر اس کا معنی محمد رسول اللہ نے نہیں بتانے تھے، صحابہ نے بھی نہیں پوچھنے تھے، ان کو تو پتہ تھا، صحابہ کرام کو بھی پتہ تھا، رضوان اللہ اجمعین کو بھی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ تھا کہ یہ عرب کی لغت کے کہ عربی زبان کا ایک حصہ ہے۔ یہ مقطعات شروع میں سٹارٹ جو ہوتی ہیں کسی بھی صورت کے، آپ دیکھیں الف لام میم، یہ وزن کے مطابق آگے جائیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ آخر تک متقین میم کے وزن پہ آتا ہے نا، الف لام میم۔ ایسے ہی یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، یہ سارا کچھ جتنی بھی مقطعات آپ جہاں تک بھی نون کی پڑھ لیں، والقلم ما یسطرون، کہ وہ کوئی بھی مقطعات کو پڑھ لیں تو اگلی آیات ان کی مقطعات کے وزن کے مطابق، ڈائریکشن کے مطابق ہوگی، اس لیے مقطعات کو شروع میں استعمال کیا جاتا ہے اور یہی ان کا معنی ہے۔ ان کے معنی مقطعات کے کوئی نئے سرے سے کوئی غیب کے معنی نہیں ہیں۔ انشاءاللہ ڈیٹیل میں بات پھر ہوگی۔ میرا کام اسلامک ورلڈ کی امن اور یونائٹی کا ہے، نسبت، وحدت، خدمت، خیر کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔